جی عمر بھائی سوری آپ نے ایسے بات کی میرے ساتھ ایسے کی, آپ غصہ کر گئے. تو میں نے کہا, میں نے اس وقت اس سے بولا یار آپ یہ نہیں بات کر سکتے, اس کی کتنی سروس ہے, اگر آپ اتنے ہو تو آپ اس کے منہ پہ جا کے بول دو. ایک عامر اکمل صاحب ہیں, عمر اکمل صاحب کے وہ فین ہیں, اور انہوں نے وائس نوٹ بھیجا, وہ تو خیر کافی لمبا ہے, لیکن وہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے زندگی میں آپ کا کوئی میچ مس نہیں کیا, آپ کی ہر چیز کو میں فالو کرتا ہوں, ہر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھتا ہوں, اور میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک دوستوں نے گروپ بنایا ہوا ہے آپ کے نام سے, تو اس میں ساری چیزیں ہی آپ کی شیئر ہوتی. بلوچستان سے جی یہ بات کر رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ میں سب سے پہلے عامر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے پشاور سے پرابلی, جی پشاور سے, اور ان کے جتنے بھی دوست ہیں جو مجھے اتنا پیار دیتے ہیں, اور جتنے اور بھی لوگ دیتے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں جو کچھ ہوں اپنی فیملی کی وجہ سے تو ہوں ہی, اور آپ لوگوں کی وجہ سے بھی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بھی آپ کا وائس نوٹ یہ سنا ہے, کیونکہ یہ سنا نہیں سکتے یہاں پہ, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. میں اپنا ہارڈ ورک کر رہا ہوں, انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کم بیک کرنے کی انہوں پوری نے کوشش خاص کروں. خصوصاً یہ کہا ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ اناؤنس نہیں کرنی. میں دیکھیں عرفان بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے, میں عامر کو بھی یہی بولوں گا اور دیکھنے والوں کو بھی یہی بولوں گا کہ آلموسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں جی, کہ مجھے یہ نہیں, میں آ رہا ٹیم میں, اور آپ کے سامنے ہے کہ میری فرسٹ کلاس کی پرفارمنس, جیسے ہی عامر نے بولا کہ میری ایک ایک چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں, تو میں ان سے یہی بولوں گا کہ بھائی اگر یہ میری ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ میں کیسی پرفارمنس دے رہا ہوں فرسٹ کلاس میں یا دوسری لیگوں میں میں جا کے کیسا پرفارم کر رہا ہوں. تو پھر میں کیا کروں, مجھے آپ خود بتائیں, میں نے اپنا گھر بار بھی تو چلانا ہے, میرے بھی بچے ہیں, میں نے بھی اپنے گھروں کے خرچے چلانا ہی ہیں, تو پھر میں کیا کروں, پھر آٹومیٹکلی پھر میں دوسری طرف جاؤں گا ہی. جی, تو میں کوشش یہ ہے کہ میری جو فرسٹ پیورٹی ہے کہ وہ میں کرکٹ ہی کھیلوں, پاکستان کی طرف سے کھیلوں, بجائے کہ میں لیگوں میں اپنا ٹائم ضائع کروں. نہیں یہ بڑا اچھا آبجیکٹیو ہے. کئی ایسے کرکٹر ہیں, اس کو میں انڈورس کرتا ہوں, کہ جو کنٹری چھوڑ کے یو ایس اے یا دوسری جگہ پہ جا کے شفٹ ہو گئے ہیں. عمر اکمل کے لیے بھی بڑا آسان تھا ایز اے انٹرنیشنل پلیئر کہ کسی اور کنٹری میں جا کے, مجھے بھی آفر آئی تھی عرفان بھائی, میں نہیں گیا. یہ ریومر بھی چلا تھا کہ عمر اکمل شاید یو ایس سے شفٹ ہو رہے ہیں. ہاں جی, مجھے بھی آفر آئی تھی, میں نہیں گیا کیونکہ میں پاکستان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں پوری دنیا میں, اور میں پاکستان کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں کہ اگر تھوڑا سا ٹائم مشکل آیا ہے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں. ہاں اب تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال ایک بہت ٹائم ہوتا ہے, 7واں سال چل رہا ہے, کہ میں اب کیا کروں, آپ مجھے خود بتا دیں کہ ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہوں, اویلیبلٹی بھی شو کر رہا ہوں, تو پھر بھی نہ کھلایا جائے تو پھر میں کیا کروں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کا پی ایس ایل برانڈ ہے آپ اس میں چانس دیں, اس میں دیکھیں احمد شہزاد ہیں, آپ ہیں, شعیب ہیں, تاکہ پتہ چلے. خیر اس پہ بات ہم کرتے رہیں گے. ایک اور کوشچن آپ سے پوچھا جی ماہر نے, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز, یہ نظر آتا ہے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لگتا ہے کہ آپ پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہمیں لگتا ہے آپ کا ویٹ بھی بڑھ گیا, تو اس میں کیا صداقت ہے جی, یہ بھی بتا دیں. دیکھیں چاہے جو کچھ مرضی ہے عرفان بھائی, پریکٹس تو میں نہیں چھوڑتا, نہ میں ٹریننگ چھوڑتا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے یہاں سے کتنے بجے میرا شو ختم ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے میں آپ کے پاس ہارڈلی 5 سے 7 منٹ بیٹھتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں جی میں نے جانا. لیکن میرے سے پوچھا نہیں نا, وہ آپ سے پوچھا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ میں جا کے اپنی پریکٹس بھی کرتا ہوں, پھر صبح مارننگ میں اپنی ٹریننگ بھی کرتا ہوں. الحمدللہ جو میں اپنا بیسٹ کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. جیسے میں نے پہلے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے جی. اچھا ایک اور کوشچن شامل کیا ہے, وہ کنٹروورسی کے ایک آج کل ایک چل رہی ہے آپ کی, اس حوالے سے ہے. یہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اور احمد سے ہر طرح کی کنٹروورسی کیوں جڑ جاتی ہے. وہ پوچھا ہے جی, یہ ہے جی ایان عدنان صاحب نے راول پنڈی سے, انہوں نے کہا جی کہ وہ, خیر یہ سوال 4-5 لوگوں نے پوچھا, لیکن انہوں نے ابھی لیٹسٹ ڈیٹیل میں پوچھا ہے. کسی شو میں آپ نے بات کی, بابر کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور نارملی بابر کی کپتانی کے اوپر ہم نے بھی بہت بات کی, آپ نے بھی ڈفرینٹ شوز میں کی, بٹ اس شو میں آپ نے کوئی اینالسٹ تھے, ان کو آپ نے شاید کوئی جواب دیا کہ وہ بابر کے خلاف بات کر رہے تھے, بابر کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. سعید اجمل کا ریئیکشن لوگوں کا, یہ سعید اجمل کے اوپر بیسیکل ہے, اس کو تو شاید اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی. کوشچن یہ ہے کہ سعید اجمل نے پہلے ایک دن آپ کی ہاں میں ہاں ملائی, نیکسٹ ڈے دوسرے صاحب جو تھے, جو بھی اینالسٹ تھے, ان کی ہاں میں ہاں ملائی. اس حوالے سے آپ کا اپینین لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جی. دیکھیں کچھ بھی ہے, دیکھیں اگر میں کرکٹر ہوں تو میں کرکٹر کا ہی ساتھ دوں گا, کیونکہ میں نے جیسے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کرکٹ ہساتی بہت کم ہے, رلاتی بہت زیادہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بابر نے جو پرفارمنس دی ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے سب سے زیادہ کرٹیسائز میں کرتا ہوں, میں ابھی بھی کہتا ہوں, لیکن میں نے اس کی پلیئر ہی کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کیا.
میں نے اگر کرٹیسائز کیا اس کی کپتانی پہ کیا ہے ایسے ہی کہ اس کو اگر 5 سال کپتان بنایا تھا تو اس کو 2 ٹیمیں بنا کے دینی چاہیے تھی. میں نے کبھی بھی نہیں بولا کہ یار تم نے بھائی تم پلیئر اچھے نہیں ہو یا تم نے ایسا کیا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اگر میں کسی شو میں گیا ہوں تو وہ جو اینالسٹ ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کا کرکٹ سے کوئی اس کو علی بے نہیں پتا, اس کو وہ نیا بھی آیا ہے کرکٹ میں اور وہ شاید اسٹیٹسٹین ہے, وہ سٹیٹس بتاتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس کو اتنی نالج ہی نہیں ہے اور وہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جی بابر کو نہیں ہونا چاہیے. بھائی اس کی سروس دیکھو, اس کی پرفارمنس دیکھو, اس نے اتنی بری پرفارمنس نہیں کی. شاید کوسچن بھی آپ سے کیا گیا تھا, کوسچن بھی میرے سے کیا گیا, ہر چیز وہ پہلے بھی اس نے. ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, میرا خیال ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ڈسکشن کے لیے وہ اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں یہی اس پہ بھی میں آنے لگا ہوں. دیکھیں وہ اتنا امپورٹنٹ بندہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے ہے, جو ہمارے پاکستان کے فلم سٹار ہیں, جنہوں نے میوزک کیا ہوا ہے, ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی, ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہوا ہے. اور میں ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے سعید بھائی سے بھی بات کر رہا تھا اور تمیز کے دائرے میں رہ کے میں نے سب سے بات کی ہے جو میرے سینئر ہیں. میں نے کبھی بھی کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کی. ہاں کوئی میری کرتا ہے ڈس رسپیکٹ تو پھر میں اس کو پہلے فون کرتا ہوں اور پھر میں اس کو ویک اپ کال دیتا ہوں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا. سعید اجمل کو یہ چاہیے تھا, سعید اجمل کو یہ چاہیے تھا. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے سعید بھائی, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. ایک دن پہلے آپ اگر وہ شو نکال کے دیکھ لیں نا تو آپ خود بولیں گے کہ سعید بھائی نے اس میں ایگری کیا, ہاں جی اس چیز کا میں گواہ ہوں, اس چیز کا میں گواہ ہوں, اس چیز کا میں گواہ ہوں. تو اگلے شو میں وہ اس کے گواہ بن گئے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, میں یہ ورڈ یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اتنے دمخم ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگوں میں, چاہے وہ پلیئر ہے چاہے کچھ بھی ہے, وہ منہ پہ آ کے بات کریں, سامنے بات کریں. پیچھے سے بات وہ لوگ کرتے ہیں جو منافق لوگ ہوتے ہیں, جو میرے سسر بھی کہتے تھے اور جو ہمارے لیجنڈ ہے نا وہ بھی یہ ورڈ یوز کرتے تھے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں منافق, یہ سامنے بات نہیں کرتے, یہ پیچھے سے بات کر سکتے ہیں اور یہ پیچھے سے ہی جڑیں کاٹ سکتے ہیں. یہ سامنے جی آپ کیسے ہیں, یہ ہے وہ, بڑے میٹھے پیارے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے اب مجھے بھی ویک اپ کال مل گئی جب, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم ایسا ہوگا تو پھر ان کو اچھے طریقے سے ویک اپ کال ملے گی. میں ایک چیز ایڈ کرتا چاہوں, بینگ اے پروفیشنل اگر ہم کام کرتے ہیں یا ایز اے ہوسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس کوئی بھی گیسٹ آتا ہے, جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے گیسٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح آپ کے شو میں جو گیسٹ آیا ہے تو ادھر ماننا میرا یہ ہے کہ جتنے لوگ تھے باقی پروڈکشن کے تھے یا جو, ان کو بھی انٹروین کرنا چاہیے تھا کہ آپ نیکسٹ ڈے آ کے ان کو ویک اپ کال بیسیکلی دینی چاہیے تھی کہ یار آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. اگر میں نے یہ باتیں کی تھی بابر کو لے کے, بریک ہوئی کچھ ہوا, اس وقت مجھے کہتے کہ یار مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی. اس وقت تو وہ ہنس کھیل رہے ہیں, جی عمر بھائی سوری آپ نے ایسے بات کی میرے ساتھ, ایسے کی, آپ غصہ کر گئے. تو میں نے کہا, میں نے اس وقت اس سے بولا یار آپ یہ نہیں بات کر سکتے, اس کی کتنی سروس ہے, اگر آپ اتنے ہو تو آپ اس کے منہ پہ جا کے بول دو. جی اگین وی ریسپیکٹ ایوری ون. اور سعید بھائی نے بعد میں جب اگلا شو کریں اور ہنس کے کہہ رہے ہیں اس چیز کا میں بھی گواہ ہوں. یار فار گاڈ سیک, آپ نے کل غلط ہے یا آج غلط ہے, یا دونوں میں سے ایک چیز غلط ہے نا, پھر منافقت میں کیا فرق رہے گا.